قسط نمبر 5 جیسا کہا تھا جب تم گئی تھیں، اس کے بعد وقت مرسا گیا تھا، گزرتا ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارے اندر کے جذبات ہوتے ہیں، ورنہ وقت کب ٹھہرتا ہے، وہ تو گزرتا ہی جاتا ہے۔ دل کی دنیا میں خوشی ہو تو لگتا ہے جیسے وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے، دل اداس ہو تو لگتا ہے وقت رک گیا ہے۔ دل کے محسوسات کے ساتھ وقت بندھ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ چلی گئی۔ اس بار دونوں نے ایک دوسرے سے ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے۔ وہ بچپن کے ساتھی تھے اور ان کی محبت کی جڑیں بہت گہری اور اٹوٹ تھیں۔ اس بندھن کو اب کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ کہتا تھا، کوئی اب تمہیں مجھ سے جدا کر کے دیکھے، تم دیکھ لینا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس روز کاشف اپنے کمرے میں بیٹھا ٹیپ سن رہا تھا کہ در پر دستک ہوئی۔ چچی آئی تھیں۔ آتے ہی آنٹی سے کہا، کاشف کی امی، کچھ سنا تم نے؟ ہماری جیٹھانی نے کیا کمال کر دیا، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ بھی اپنے محلے کے قصائی سے خفیہ نکاح پڑھوایا ہے۔ ہمارے خاندان کی عزت اس عورت نے خاک میں ملا دیا ہے۔ کاشف نے سنا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ ایمن کی ماں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹی کے عشق کے راستے میں کانٹا ہی بنی ہوئی تھی، تبھی اس کو اپنے سے دور بھجوا دیا تھا۔ وہ سیدھا ہمارے گھر آیا اور مجھ سے اور باجی سے پوچھنے لگا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا تائی اماں نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کچھ تو سوچا ہوتا۔ فرح بھی آ گئی، بولی، ہاں کاشف، یہ سچ ہے، تائی نے ہمارے دوست ایمن کی انسلٹ کرائی ہے، حالانکہ اسے ماں کے کرتوت کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اگلے دن ایمن کا فون آیا، کاشف نے بات کی اور یہ خبر بھی دی کہ فون پر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نہیں نہیں کاشف، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ امی ایسی نہیں ہو سکتیں۔ اب کیا ہوگا کاشف؟ ابو کی وفات کا صدمہ ہی کیا کم نہیں تھا؟ اب تو امی کے اس کارنامے کو سامنے رکھ کر ہمارا رشتہ بھی توڑ دیا جائے گا، امی کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا جائے گا۔ اس پر کاشف نے امی کو تسلی دی کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری ماں کی کیے کی سزا میرے والدین تمہیں نہیں دیں گے، تم کوئی غیر تو نہیں ہو، تمہاری والدہ ضرور اس بات کو انا کا مسئلہ بنائیں گی، تم دیکھ لینا۔ چچی میری ماں کی اس حرکت پر ہمیں بالکل بھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر ایسا ہوا تو میں کسی اور سے کبھی شادی نہیں کروں گا، اور میں بھی نہیں کروں گی کسی اور سے شادی، تمام عمر تمہارے نام پر جیوں گی۔ ایمن نے روتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، فرح کی شادی ہو گئی، باجی بھی بیاہی گئی، میری منگنی ہو چکی تھی۔ کاشف نے تعلیم مکمل کر لی تو وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا۔ ایک دن کاشف کی امی اس کی شادی کا موضوع لے کر بیٹھ گئیں۔ اب گھر میں خوشی کے شادیانے بجیں گے۔ وہ تو خوش تھا کہ اسے اب ایمن ملنے والی ہے، لیکن تو فوراً ہی کاشف نے کاغذ قلم اٹھائے اور ایمن کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ عنقریب تم میری ہو جاؤ گی، ماں نے میری شادی کی بات چھیڑ دی ہے، میں آج بہت خوش ہوں، ہم جلد ایک ہو جائیں گے۔ یہی لکھا تھا کہ ماں کمرے میں آ گئی۔ کاشف نے خط چھپا لیا۔ تم نے لڑکی کا نام پوچھا؟ میں نے نہیں، وہ مجھے معلوم ہے ماں، ایمن نہیں بیٹے، تم غلط سمجھتے ہو، وہ ایمن نہیں، میری بھابی دیبا ہے، میری بھانجی دیبا ہے۔